قدوس قدوس۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے لے کر ہم 13ویں آیت تک دیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور جب دوسرے فرشتہ نے رسیدہ پھونکا تو گویا آگ سے جلتا ہوا ایک بڑا پہاڑ سمندر میں ڈالا گیا، اور تہائی سمندر خون ہو گیا، اور سمندر کی تہائی جاندار مخلوق مر گئی، اور تہائی جہاز تباہ ہو گئے۔ اور جب تیسرے فرشتے نے رسیدہ پھونکا تو ایک بڑا ستارہ مشرق کی طرح جلتا ہوا آسمان سے ٹوٹا، اور تہائی دریاؤں اور پانی کے چشموں پر آ پڑا۔ اس ستارے کا نام ناقدونا کہلاتا ہے، اور تہائی پانی ناقدونے کی طرح کڑوا ہو گیا، اور پانی کڑوا ہو جانے کے باعث بہت سے آدمی مر گئے۔ اور جب میں نے چوتھے فرشتے سے رسیدہ پھونکا تو سورج اور تہائی چاند تمام ستاروں پر صدمہ آ پہنچا، یہاں تک کہ انتہائی حصہ تاریک ہو گیا، اور تہائی دن بھی روشنی نہ رہی، اسی طرح تہائی رات بھی۔ جب میں نے پھر نگاہ کی تو آسمان کے بیچ میں ایک عقاب کو اٹھتے ہوئے بڑی آواز کے ساتھ یہ کہتے سنا کہ ان 3 فرشتوں کے نسیمے کی آوازوں کے سبب سے جن کا پھونکنا ابھی باقی ہے، زمین کے رہنے والوں پر افسوس افسوس اور افسوس۔ خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے باعث برکت ہو۔ کتنا لوگ چاہتا ہے کہ آپ کے کلام سے وہ زمین کی انتہا تک یسوع کے گواہ بن جائے، اس سے پہلے کہ یہ زمین لرزے، یہ دنیا بدلے، آپ بدل جائیں تاکہ ہوا میں اڑ جائیں، آپ اس دنیا کا حصہ نہ رہیں، بلکہ یسوع نے کہا جہاں میں رہتا ہوں تم بھی میرے وقت ہے کہ ہم اس ساتھ کی تیاری کریں، کیونکہ وہ آنے دلہن کو لینے آ رہا ہے۔ وہ کسی عام شخص کو نہیں، اس دلہن کو جو اس کی عبادت اور پرستش کرتی ہے، اس کی کیا کرتی ہے؟ تعظیم کرتی ہے۔ وہ اس دلہن کو لینے آ رہا ہے جس کی اس نے کیا دی ہے؟ جان دی ہے۔ سو دلہن کو راستہ ہونا ہے، سنگار کرنا ہے، اور جو تیار ہوں گے صرف وہی ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے، اور جیسے یسوع ہوا میں اڑ کر باپ کے پاس جا بیٹھا، ہم یسوع کے پاس جا بیٹھیں گے۔ یسوع کے خون میں، یسوع نام میں ایک تقدس ایک تعظیم آپ کے بیٹھے۔ بہت سے لوگ اس دور کے اندر خدا کی ذات کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ ان کی نگاہ اپنی مصیبتوں اپنی الجھنوں کی طرف ہے، مگر جو ایک دفعہ روح کا مزہ خدا کے ساتھ چکھ لیتا ہے اور جان لیتا ہے کہ خدا ایک حقیقت ہے، اور خدا اطمینان و تسلی کا سرچشمہ ہے، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمیں سب چیزیں بنا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ بات بڑی دیر بعد لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے۔ ساری عمر انسان اپنی محنت سے، لگن سے، اپنے پاؤں پہ، اپنی تعلیم پر، اپنی بہت سی طاقتوں سے انسان بہت ساری چیزیں حاصل کرتا ہے، پر آخر اسے یاد آتا ہے کہ میں اپنے سر کا بال بھی سفید اور کالا نہیں کر سکتا، میرا نصیب جو تھا وہ اچھا تھا، اور میں نے خدا سے دور رہ کر اسے تباہ کر دیا۔ اور جب آپ کا نصیب، آپ کی سوچ، آپ کا خیال، آپ کا اٹھنا بیٹھنا خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تو پھر آپ کی زندگی کے منصوبے خدا بدل دیتا ہے، اور وہ آپ کو ایک نیا جیون بخشتا ہے۔ پھر آپ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں آسمان پر جانے کی۔ آپ اس زمین پر نہیں رہتے بلکہ آسمان کے لیے اپنے آپ کو راستہ کرتے ہیں، لیکن آسمان پر جانے کے لیے آپ کو بڑا زور چاہیے۔ اس کلام کے آخر میں 3 افسوس آپ نے دیکھے۔ زمین کے رہنے والوں پر کیا ہے؟ افسوس ہے، پھر افسوس اور پھر افسوس۔ اسے 3 بار افسوس کیا ہے۔ یہ نہایت افسوسناک بات ہے۔
نہایت افسوسناک بات ہے، نہایت دکھ کی بات ہے کہ زمین کے رہنے والوں کے لیے بہت سختیاں باقی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس بات کی منادی کرتے ہیں کہ نہ کلیسیا اٹھائی جائے گی اور نہ یسوع آئیں گے۔ اسی طرح جب یسوع نہیں پیدا ہوئے تھے، بہت سے لوگ کہتے ہیں یسوع کیسے پیدا ہوں گے، ایک گواہی کیسا حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا جنے گی اور کس طرح سے یسوع آئیں گے۔ اسی طرح یسوع بھی آئے اور وہ 33 سال 33.5 سال وہ زمین پر رہ کر انہوں نے خدمت بھی کی اور پھر وہ آسمان پر بھی چلے گئے اور وہ مردوں میں سے بھی جی اٹھا۔ اس سب کچھ کو قصہ کو کہانی نہیں ہے، یہ سنی سنائی کو سینہ بند باتیں نہیں ہیں، وہ بزرگوں کی کہاوت نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا وہ منصوبہ ہے جو اس نے اپنے بیٹے کے لیے رکھا ہے۔ کائنات میں بہت سے انبیاء آئے، بہت سی کتابیں خدا نے اپنی بنی اسرائیل قوم پر اتاری اور اس نے نبوت کے ساتھ مسیح کی پیدائش اور مسیح کے آنے اور فضل کے دور کا ذکر ہوا اور اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ لوگ آسمان پر اٹھائے جائیں گے۔ ریپچر کا تصور صرف ہم میں نہیں بلکہ یہودیوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ ان کا ایلیا اٹھایا گیا، ہنوک اٹھا لیا گیا، کیونکہ خدا کو کیا آیا؟ پسند آیا۔ ریپچر مسیحیت کی بنیاد ہے اور اس کا ہونا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ مسیح کی بادشاہی کا یہی جلال ہے۔ جب وہ فتح پا لیتا ہے تو وہ زمین پر نہیں رہتا، وہ آسمان کی طرف زندہ ہو کر لوٹ جاتا ہے۔ ہر ہفتے آپ کی گرج میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے، مجھے پھر وہیں سے شروع کرنا پڑتا ہے کہ آپ یہ جان جائیں کہ آپ زمین کے نہیں بلکہ کہاں کے ہیں؟ آسمان کے۔ جب تک آپ اس بات کو تصور اپنے دل میں پوری طرح بٹھا لیتے مجھے آسمان پر جانا ہے، تو پھر دیکھیں آپ اس زمین کی ساری حقیقت سامنے آ جائے گی اور آپ ان سب باتوں کو دیکھیں گے جو دنیا میں ہو رہی ہیں۔ صرف بربادی ہے، دکھ ہے، مصیبت ہے، تنگیاں ہیں، ترسیاں ہیں، اذیتیں ہیں، ان سب سے آپ گزر کے آسمان کی بادشاہی سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ پر آسمان کی بادشاہی حقیقی ہے، جیسے خدا حقیقی خدا ہے۔ بہت سارے لوگ جو قومی خدا کو نہیں جانتی وہ تو بھی کہتے ہیں آسمان پر تو رہتا ہے، تو بجلیاں، آوازیں، گرجیں، چاند، سورج، سیاروں، ستاروں اور بستوں کا مالک ہے، اسے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پر یسوع نے صاف کہا کہ میرا باپ کہاں رہتا ہے؟ آسمان پر، اور میں کہاں سے اترا ہوں اور میں کہاں جاؤں گا؟ آسمان پر۔ یہ وعدہ ہم بڑا آسان لے لیتے ہیں، جیسے آپ بیٹھے بیٹھے کوئی ایسی فلم دیکھتے ہیں جہاں انسان اڑتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، پھر آپ سوچتے ہیں شاید جیسس ایک فلم ہے۔ جیسس ایک فلم نہیں ہے، بلکہ جیسس وہ حقیقت ہے، ایک سچائی ہے جو آپ کے درمیان رہ کر زندگی بسر کر کے گیا ہے اور وہ آپ کو لینے کے لیے آنے والا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ بچ جائیں۔ لیکن آپ کے تصورات کی دنیا اس دنیا کو دیکھتی ہے اور آپ کی سارا دھیان حالات پر رکھتے ہیں۔ آپ کے حالات بدل سکتا ہے، آپ کا نصیب بدل سکتا ہے جب آپ کی سوچ بدل جائے گی، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ آپ کی سوچ بدل جائے۔ ایک دولت مند شخص کو خدا نے کیا کہا؟ اپنا سب کچھ غریبوں کو بانٹ کے تجھے آسمان پر کیا ملے گا؟ کیا اسے یقین کیا؟ نہیں۔ ایسے ہم بہت سی باتوں کا خدا خدا کرتے ہیں پر یقین نہیں کرتے ہیں۔ یہ خدا کا کلام ہے، میں نے سیکھا ہے اس کا ایک نقطہ، ایک شوشہ سچا اور برحق ہے اور یہ اپنے وقت پر عین وقت پہ پورا ہوتا ہے۔ اس نے کہا آسمان و زمین ٹل جائے گی مگر میرے منہ کی باتیں ہرگز